میں 10th مئی کو اریسٹ ہوئی تھی اور بس پھر مجھے پولیس نے آدمیوں نے ڈریگ کرنا شروع کیا ہے ٹانگوں سے بازوؤں سے. میری گردن کو انہوں نے ایک چوک پوزیشن میں پکڑ لیا. مین آل مین اینڈ دے ور ڈریگنگ دے ڈریگڈ می ٹو دا پرزن وین. اس ساری سچویشن میں میری پیچھے سے قمیض ساری پھٹ گئی اینڈ میڈیا تھا وہاں پہ سب کہ جی دیکھیں عورتوں کی قمیضیں پھٹ رہی ہیں. اندر سے 2 بندے کھڑے تھے, انہوں نے مجھے بازوؤں سے کھینچ کے اینڈ میرے ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے. It was horrible. I mean, yet again men, مرد. all men. 17 خواتین ایونچولی ایک پرزن وین میں تھیں. باہر ایک پولیس والے نے کہا کہ جی ہم 17 خواتین لے آئے ہیں, بتائیں کیا کرنا ہے. He was talking to somebody. دوسرا کہتا ہے ان پنجابی, نہیں خواتین نہ کہے, بکریاں کہے, بکریاں. اللہ. اینڈ ہم ان کو, ہمارے ساتھ کچھ بزرگ خواتین تھیں, انہوں نے بارہا ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ہم نے واش روم جانا ہے اور اتنی, آپ کو پتہ ہے مے تھا, بہت گرمی تھی, آپ ہمیں پانی دے دیں. اتنی بری حالت تھی کہ جو واش روم, انہوں نے پانی بند کر دیا پورے تھانے کا. اینڈ آئی کی ناٹ ٹیل یو جو سائیکولوجیکل افیکٹ میرے بچوں پہ ہوا ہے, اٹ از ہاریبل. آئی اسٹل ریممبر مائی ینگر ون, ہی ہیلڈ مائی سلیو لائک دس. ہی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو گو. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہاؤز ورک, ہاؤز فیملی؟ ایوری تھنگ از گڈ الحمدللہ. چلیں اللہ ایسے ہی رکھے. لیٹس گو بیک ٹو 9th May. آر یو پی ٹی آئی؟ یس. ڈو یو سپورٹ عمران خان اور آر یو لائک کہ آپ پارٹی میں عہدیدار ہیں کوئی, یا یو جسٹ ووٹ فار عمران خان؟ No, I'm not an عہدیدار. Okay. But I've been supporting PTI and Imran Khan since 2003 onwards. Fair enough. 9th May ko, were you protesting? I was actually in British Council giving an exam on 9th May. I was not there on 9th May. تو پھر یہ بعد میں گرفتاری اور وہ سارا, پھر وہ کیا, what happened? میں 10th May کو اریسٹ ہوئی تھی. Okay. لبرٹی پہ پروٹیسٹ کی کال تھی. 10th May کو؟ 10th May کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے. اور obviously ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا پروٹیسٹ کا, پیسفل پروٹیسٹ تھا. میں وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے گئی تھی, تو I was arrested there. ہوا یہ تھا کہ we were surrounded by the police. اور اسٹریٹ ٹاور اور وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے لبرٹی والا, وہاں ہم لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ میں موجود تھے. اور وہاں پہ پولیس تھی, کافی پولیس تھی, بہت تھوڑے لوگ تھے, زیادہ تر خواتین. کیونکہ پہلے 9th میں ہو چکا تھا, گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور پھر لوگ ڈرے ہوئے تھے اس 10th میں کو آ کے, تو بہت کم لوگ شاید اس دن نکلے. بالکل. بٹ آئی فیل اٹ واز مور لائک اے ٹریپ بیکاز دے ور لیٹنگ فیملیز اینڈ ویمن کم. وی ور ٹولڈ کہ جی آپ ادھر سے گزر کے اندر جا کے بیٹھ جائیں. تو which when I look back, آتے ہوئے بڑے عزت سے آپ آ جائیں, بڑے عزت سے کہ جی آپ یہاں سے نہیں, یہاں سے گزریے. اس طرح انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا. ہوا یہ تھا کہ ایک 12-13 سال کا بچہ تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, تو ایک دم سے پولیس اسٹارٹیڈ ڈریگنگ دیٹ چائلڈ اوے فرام دا مدر. تو میں نے اس بچے کو پولیس سے بچایا. تو ایک ایس پی صاحبہ تھیں, ان کو میں نے کہا کہ ہمارا شرازی صاحبہ تھیں. یس. تو ان کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے بڑا آرام سے فیملی کھڑی ہے, ہم کھڑے ہیں, وی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, پیسفلی کھڑے ہیں, آپ یہ نہ کریں, بچہ ہے, ہی واز ہارڈلی 11 or 12. تو میرا ان کے ساتھ بڑا کارڈیل ایک انٹریکشن ہوا. اینڈ میں جب مڑی ہوں تو آئی سو کوئی 10-15 آدمی کمنگ ٹورڈز می, اینڈ آئی ٹولڈ امارا, آئی سیڈ امارا, آئی ول ناٹ لیٹ اے مین ٹچ می. And اور میں نے کیا like I just spoke to you for a kid, a very cordial interaction, باعزت طریقے سے, عزت طریقے سے, nothing, کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی کچھ نہیں, because obviously وہ بھی اپنی ایک ڈیوٹی ہی کر رہی تھی, and I don't want to اس طرح کی سچویشن میں آپ پرووک بھی نہیں کرنا چاہتے. اور بس پھر مجھے پولیس نے, آدمیوں نے ڈریگ کرنا شروع کیا ہے ٹانگوں سے بازوؤں سے. میری گردن کو انہوں نے ایک چوک پوزیشن میں پکڑ لیا. مین آل مین اینڈ دے ور ڈریگنگ دے ڈریگڈ می ٹو دا پرزن وین. اس ساری سچویشن میں میری پیچھے سے قمیض ساری پھٹ گئی اینڈ میڈیا تھا وہاں پہ سب کہ جی دیکھیں عورتوں کی قمیضیں پھٹ رہی ہیں. اٹ واز ہاریبل. دے پرزن وین میں بھی دے ڈنٹ لیٹ می کلائمب دا وین. انہوں نے اندر سے 2 بندے کھڑے تھے, انہوں نے مجھے بازوؤں سے کھینچ کے اینڈ میرے ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے. اٹ واز ہاریبل. آئی مین آئی واز yet again men, مرد. all men. Then پھر I was the first woman to be arrested Liberty چوک پہ on 10th. پھر اس کے بعد followed by I think after 5 or 10 minutes after me, Sanam, Taiba, then they started
you know, they started bringing in people. پہلے تو کوئی ڈویژن نہیں تھی, مین ویمن, they started literally وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں پرزن وین, وہ ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ایونچولی انہوں نے خواتین سپریٹ کی کچھ گھنٹوں بعد ہم لوگ پرزن وین میں اکٹھے رہے. The van is parked there. The van is parked at the Liberty Chalk and they kept on telling us, constables جو اندر آتے تھے, they kept on telling us, باجی اب فکر نہ کریں, بس ابھی چھوڑ دیں گے. ابھی انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بس ایک کاروائی ہے, نمبرز پورے کرنے ہیں, دکھانا ہے اور چھوڑ دیں گے. سو ہم اسی ہوپفل رہے کہ, لیکن اٹ واز ہاربل. دے ایونچولی انہوں نے مردوں کو جب الگ کیا, خواتین کو اکٹھا رکھا. ہم 17 خواتین ایونچولی ایک پرزن وین میں تھیں. بہت سے گھنٹے وہ کیا کرتے رہے کہ وہ وین کو ڈرائیو کرتے تھے ٹورڈز جیل روڈ اینڈ دین دے وڈ برنگ اٹ بیک ٹو لبرٹی اگین. چکر لگاتے تھے, پھر اندر اندھیری گلیاں, ان میں جا کے وین پارک کر دیتے تھے ٹو اسکیئر اس. obviously خواتین مے بی میڈیا سے دور رکھنے کے لیے, مے بی میڈیا سے دور, مے بی obviously psychological ایک وہ ہوتا ہے امپیکٹ. کوئی خاتون کانسٹیبل نہیں تھی. we were obviously ڈرائیور تھا اور آدمی کانسٹیبلس تھے ہمارے ساتھ, اور وہی پیچھے پرزن وین کے جو اینڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ ہم ان کو, ہمارے ساتھ کچھ بزرگ خواتین تھیں, انہوں نے بارہا ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ہم نے واش روم جانا ہے, اور اتنی آپ کو پتہ ہے مے تھا, بہت گرمی تھی, آپ ہمیں پانی دے دیں, کیونکہ پرزن وین واز لائک ایسے ایک تندور جیسی وہ گاڑی گرم تھی, وہ ہے نا اسٹیل سی کی, اور وہ سارے آئرن کی, اور it was horrible. بٹ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے لبرٹی تھانے ہمیں لے کے گئے, پارکنگ میں تھوڑی دیر گاڑی پارک کی, پھر وہاں سے لے آئے. تو وہ they kept on doing it for about 6-7 hours. At times when I speak to 9th میں prisoners, تو مجھے لگتا ہے کہ maybe they were waiting on some orders کہ کرنا کیا ہے ان کا. They were just roaming around کہ جی ٹائم گزاریں جب تک orders نہیں آتے, so maybe orders کا ویٹ کر رہے تھے. Eventually orders آئے کہ جی جیل میں. بالکل, they didn't know what to do with us. وہ I could ان کو پتہ ہی نہیں تھا, بھی کنفیوز سے بندے اٹھا تو لیے, ان کا کرنا کیا ہے that time. And then eventually around 11:30, around 12 they took us to Defense A تھانہ, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کو چھوڑ دیں. ایک خاتون مجھے یاد ہے, because when you guys went there, مجھے یاد ہے کہ ہمیں آفس کے وہ گروپ میں ایک میں میسج آیا کہ جی خواتین اریسٹ ہوئی ہیں اور ان کو تھانے لے کے جا رہے ہیں ڈیفینس والے. سو آئی اینڈ سم ادر رپورٹرز وی ریچڈ دیئر. رات کے 2-2:30 بجے ایک خاتون تھی جو یہاں سے ریلیز ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ کون تھی, بٹ ایک خاتون تھی, ان کی فیملی آئی اینڈ شی واز ریلیزڈ, اور باقیوں کا کہا گیا جی کہ ان کو لٹن روڈ شفٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ نیکسٹ مارننگ. بالکل. سو بیسکلی جب ہم وہاں پہ پہنچے تو فرسٹ دے ٹرائیڈ ٹو ڈیوائڈ اس ان رومس, اینڈ آئی ریممبر I had another lawyer with me جو پکڑے گئے تھے, and we told everybody that ہم نے separate نہیں ہونا, because رات کا 12 بجے ہیں, ہماری families ہم تک پہنچنے نہیں دے رہے. And when we went into the thana, it was all men. And بنیانوں میں, شلواروں میں, جیسے آپ exactly. So I remember we formed a like a human chain. And we said کہ ہم آپ نے جہاں رکھنا ہے آپ ہمیں اکٹھے رکھیں. So there was this interrogation room جہاں انہوں نے کہا کہ اب یہ زمین ہے تو بیٹھ جائیں. پھر ہم نے ان کو دوبارہ, انہوں نے ASI صاحب جب آئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اپنے نام اور پتے بتائیں, بیکاز وہ آئی تھنک they were preparing the MPO order, تو ان کو ڈیٹیلس چاہیے تھیں. I remember اور آپ لوگوں کو یہ تھا کہ فیملی کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں شاید, ہمیں انہوں نے یہ کہا, but obviously at least me and the other lawyer. فائزہ, even at, I'm sorry I'm cutting you, even at that time جب گرفتاریاں ہو رہی تھی, MPO کو کانسیپٹ نہیں تھا کہ MPO کو یوں استعمال کیا جائے گا. MPO کا کسی کے ذہن میں نہیں تھا, میرے خود ذہن میں honestly نہیں تھا. And I actually also thought initially کہ یہ شاید ڈیٹیلز لے کے اب فیملیز کو کال کریں, ریچ آؤٹ کریں. تو ہوا یہ کہ I remember we telling them کہ آپ پہلے فیمیل کانسٹیبلز بلائیے, اگر آپ کو ڈیٹیلس چاہیے ہم آپ سے تعاون کریں گے. اوبیسلی ہم ایک پرامن شہری ہیں, ہم ایک پرامن پروٹیسٹ میں گئے تھے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں, ہم آپ کو سب ڈیٹیلس دیں گے, بٹ آپ کائنڈلی پہلے خواتین بلائیے. اس طرح دس از ناٹ اوکے کہ آپ رات کو 12-1 بجے آدمی آ کے آپ ہمیں ہراس کر رہے ہیں. تو ایونچولی اراؤنڈ 2 AM انہوں نے خواتین کانسٹیبلز 2 بلائیں, پھر ہمارے اوپر وہ انہوں نے ڈیٹیلز لیں, ٹیلی فون سب کے اکٹھے ہوئے, اور اس دوران they were not letting anybody's family come inside. تو my husband's a lawyer and his very close friend, he's a lawyer also, so وہ کسی طریقے سے وہ they came in
اینڈ آئی واز سو نائیو, آئی تھاٹ کہ یہ مجھے لینے آیا ہے کہ میری قمیض پھٹی ہوئی تھی, مجھے اتنی مار پڑی ہوئی تھی کہ ثاقب آئی کین ناٹ ٹیل یو کہ مائی رائٹ لیگ واز سوولن فار ڈیز, اور میرے بروزز پوری باڈی پہ, آئی کوڈنٹ موو. تو وین آئی وینٹ آؤٹ سائڈ دیٹ روم آئی سیڈ چلیں, آئی سیڈ ویئر, آئی سیڈ aren't you guys to bringing me back home? And I could see their faces. Then I realized that there's something wrong because they were like literally stone faced, and they said کہ ان لوگوں کا تو تم لوگوں کو مہینے رکھنے کا ارادہ ہے لگ رہا ہے. تو پھر eventually they obviously they came and انہوں نے تسلی دی کہ don't worry, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. So we spent that night in defense. That's the best they could do at that time. That's the best they could do. اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اینڈ تسلی دے کے وہ چلے گئے. اور ہمیں اتنی بری حالت تھی کہ جو واش روم انہوں نے پانی بند کر دیا پورے تھانے کا. اینڈ اوبیسلی خواتین اتنے گھنٹوں سے, بزرگ خواتین بھی تھیں, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو یوز دا واش روم, اینڈ دے کیپٹ آن ٹیلنگ اس کہ آپ اپنے گھر سے پانی منگائیں اور خود پی لیں اور واش روم چلے جائیں. ایک واش روم انہوں نے جو کھولا وہ اتنا گندا تھا اور اس میں گندگی ہوئی تھی نیچے زمین پہ, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو بریک دیز ویمن سائیکولوجیکلی. اینڈ آئی اسٹل ریممبر دا ASI ٹیلنگ می, آئی سیڈ کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, پڑھی لکھی خواتین ہیں, اب یہ کیا. اینڈ ہی سیڈ کہ بی بی آپ کیا بات کر رہی ہیں, ہمیں آرڈرز تھے کہ جو لبرٹی پہ جو خاتون پڑھی لکھی لگے, جو کسی اچھے گھر سے لگے, اس کو اٹھانا ہے. And when I saw the mix of those 17 women, there was lawyers, professors, doctors, all these women, and it was just horrible. Then we had to spend that night defense thana, and they shifted us to Kot Lakhpat the next day. Very next day around MPA guzar gaya. Then what? So MPA guzar gaya. I was one of those fortunate enough to go home, but my father-in-law was not for long. My father-in-law was abducted the same day when I got released. So we had to leave our home. پھر میرے کیونکہ ان کا ارادہ بن چکا تھا کہ جو خواتین چھوڑی بھی ہیں MPO کے تحت ان کو واپس لے کے آنا ہے. They kept on coming back, raids ہوتے رہے گھر پہ. They kept on harassing our family members. یہاں پہ رک جائیں ذرا. گھر پہ ریڈ ہو رہے ہیں, your father-in-law is picked up, بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ایک روٹین کی فیملی لائف ہے جس میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. بچوں کو کیسے اور سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا؟ بہت مشکل تھا. I had to be away from my kids for a very long time. And I cannot tell you جو psychological effect میرے بچوں پہ ہوا ہے. It is horrible. And I still remember my younger one cannot sleep at night. He has to turn the light on اور وہ پھر سوتا ہے because he saw the video of me being beaten up and arrested, and then he saw haunt karegi for rest of his life. For the rest of his life, and then he saw his dada being taken away. And then because ab is sari situation mein when you're on the run and you cannot comprehend ki aapne aisa kiya, the kids don't know what's going on, and they would literally be after us like anything, which is horrible for the kids. Aur phir yahan pe you were lawyer. Yes. اور وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی کوئی اس طرح کی سپورٹ بھی نہیں تھی, کوئی سوشل سرکل کی سپورٹ بھی نہیں تھی, کوئی وکیل ہے, کوئی پولیس میں کنیکشن ہے, کوئی فوج میں کنیکشن ہے, کوئی ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کا. امیجن ان کے ساتھ کس طرح. اٹس ہاربل. آپ ثاقب آپ یقین کیجئے کہ اس ایک سال میں نے جو ہورریفک سٹوریز اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی, میں نے جو لوگوں کی سنی ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جن کو بہت سامنے آئے بغیر ہیلپ بھی کی ہے. میں جب ان کی سٹوریز سنتی ہوں, ان کی کنڈیشنز دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے شاید میری تکلیف بہت چھوٹی ہے. بہت عجیب سٹوریز ہیں. کمنگ بیک ٹو دا کڈز, مائی کڈز ور افیکٹڈ بہت ان کے اوپر, بیکاز دے کوڈ نیور ان دیئر لائف ٹائم کمپریہینڈ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اور وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جیل جانا اینڈ یہ سب کچھ. سو ایوری بڈی ٹولڈ می ٹو ٹیک دم اوے فرام پاکستان. کچھ لوگ اس طرح کے پاکستان میں بھی ہیں, یا سویلائز سوسائٹیز میں تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ آپ کو کسی کو آپ نے پولیس والے نے روک کے تھوڑا شاؤٹ کر دیا تو لوگ اس سے ایک ٹراما میں چلے جاتے ہیں. بالکل. مطلب سویلائز سوسائٹیز کے اندر کہ یار ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا, ہی شاؤٹڈ ایٹ اس. بالکل. اور آپ کلاس میں ٹیچر بچوں پہ شاؤٹ کر دے تو بچے ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, گھر آ کے پیرنٹس کو جا کے دے ہیو ٹو اسپیک ٹو دا پرنسپل کہ جی ہمارے بچوں پہ شاؤٹ کیا گیا, اور وہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے. ناؤ امیجن
کہ ایک وہ سوسائٹی ہے اور ایک یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ریڈ بھی دیکھ رہے ہیں, پولیس بھی دیکھ رہے ہیں, ایوری تھنگ. they're seeing their kids, these kids are seeing their parents being dragged. مطلب آپ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جن کے ایک سال میں اتنی بہت ہزاروں فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمارے کلچر میں یا معاشرے میں تو PTSD کا کانسیپٹ یا وہ سائیکولوجیکلی جو سارا افیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن جتنی ہورفک اسٹوریز ہیں, اور obviously not everybody can afford counseling, but یہ collectively اتنی ضرورت ہے, اسپیشلی جو بچے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی کاؤنسلنگ پاگل ہو گئے ہیں. بالکل بالکل, وہ ابھی ہمارا ہے ہی نہیں نا, وہ کلچر ہی نہیں ہے پاکستان کا کہ جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں. نہیں ہم نہیں جانا لوگ کہیں گے ہم پاگل ہو گئے, ہم پاگل ہیں. لیکن یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ بہت every other person has issues. بالکل we all have. اچھا واپس آتے ہیں جی, MPO گزر گیا, you were re-picked up. So I was basically I took my kids for a bit to outside Pakistan, and when I was coming back, just to get over with it. Yes, because my kids were affected at a very another level for me. As a parent, I felt ki inko I need to give them a safe environment for this bit. تھوڑا سا جتنا میں کر سکوں ان کو, تاکہ ان کو تھوڑا سا لگے کہ دس از ناٹ, وہ ایک فیز تھی, گزر گئی ہے, سو یو نو وی نیڈ ٹو نارملائز دیم ناؤ. سو when I was going there was no problem. When I came back, I was the problem was waiting. Yes, so I was told at the airport, I was detained by the FIA, and I was told کہ جی آپ کے اوپر, and I said, they kept on asking me کہ آپ جو ہیں وہ آپ کون ہیں, آپ نے ایسا کیا کیا ہے. I could not understand. So I was detained. وہاں سے واپس آتے ہوئے ذرا نارمل ہو کے, ذرا بہتر ہو کے, you're coming back. Exactly. And then my اچھا واپس آتے ہیں آپ کو وہاں پہ abroad میں کوئی impression نہیں ملا اس طرح کہ they are looking for you or something? No. I mean like raids ہو رہے تھے پیچھے. They kept going back to my house. They kept going back to our گاؤں والا گھر also. So they were, I mean, I did realize, but I did not know, رک بھی گیا تھا اندر. So I didn't know کہ یہ اب اتنا ہوگا. throttle پھر سے دبا ہوا ہے. Exactly. So when I still remember, again میرے بچوں, جیسے آپ نے بچوں کی بات کی ہے, I cannot forget their faces, because the minute they stepped back in Pakistan, it was all over, the same thing all over again. It was waiting for them. Exactly. And they told me کہ آپ بچے باہر بھیج دیں اور سامان باہر بھیج دیں, but we cannot let you go. اور I still remember my younger one, he held my sleeve like this. He said, I'm not going to let you go. You have to, you know, come with me. And I said, no, don't worry. I'll be out in no time. So for them, it was like reliving the whole situation again. Yes. And it was horrible. بہت مشکل تھا. مجھے انہوں نے تقریباً 18 گھنٹے رکھا, وہی سوالات, مجھے انٹیروگیٹ کیا گیا, ایک ٹیم سے انٹیروگیشن ہوئی کہ جی آپ کا نام ECL پہ کیوں تھا, آپ نے ایسا کیا کیا. I kept on telling them, and then obviously being a lawyer, مجھے تھوڑا I could communicate in somewhat legal language with them also. I said, look, آپ مجھے اس طرح ڈیٹین نہیں کریں, آپ مجھے پولیس کو دے دیں, ٹھیک ہے, میں نے جو جوابات دینے ہوں گے, انہوں نے جو انٹیروگیٹ کرنا ہوگا وہ سو وہ ایک. بٹ اگین کوئی آفٹر 18 hours they said کہ اوکے فائن, یو نو آپ چلی جائیں ابھی فی الحال کے لیے. بٹ دین اگین could not go back home because it was, the trauma was back, the condition again وہ جو پہلے تھی, it was all over again. پھر وہی بات کہ بچے کہیں, آپ کہیں, آپ کے ہسبینڈ کہیں, it was like all over again. Or other family members are arrested already. Exactly. They're in custody. So and it was just وہ trauma واپس, اور وہی cycle ایک دوبارہ start ہو گیا ہوا تھا. And then دوبارہ ریلیز کب ہوئی آپ؟ So they جو مجھے ڈیٹین کیا تھا, it was for 18 hours. Okay. And they said کہ بس you know آپ بس لے لو, آپ جو ہے آپ کچھ کسی ایکٹیویٹی میں دوبارہ نہ آئیے گا. تو I remember دوبارہ کی پروٹیسٹ میں تو نہیں گئی ہیں آپ؟ کوئی پروٹیسٹ اس کے بعد اس طرح سچ ابھی لاہور میں پھر یہ سٹارٹ ہوئے نا پوسٹ. تو ایز اے لوئر میں نے اپنی کیپیسٹی میں جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا. آئی واز ٹولڈ کہ جی آپ ATC کیوں جاتی ہیں, مجھے پیغامات بھجوائے جاتے تھے کہ جی آپ ATC کیوں جاتی ہیں اور آپ مت جائیں, کیونکہ مائی فرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز ان جیل, عائشہ بھٹا. اس وقت ان کے انیشلی ان کے کوئی اور وکیل تھے, اینڈ آئی ریممبر میں نے ہر پیشی پہ اس کے جانا ہوتا تھا. اینڈ
پیغامات بھجوائے جاتے تھے کہ جی آپ ATC کیا کرنے جاتی ہیں. کن کے تھرو پیغام آتے تھے؟ ڈفرینٹ فرینڈس کے تھرو کہ مت ان کو کہیں مت جایا کریں, ان کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ. بٹ آئی اسٹل وینٹ اینڈ اپنی کیپیسٹی میں جتنا سامنے آئے بغیر جتنا میں کر سکتی تھی جتنا. بالکل عائشہ کا تو تھوڑا obviously was highlighted بٹ بہت سے ایسے چیزیں تھیں جو کہ سامنے آئے بغیر میں نے کی, بیکاز آئی فیلٹ لائک یو سیڈ بچے جب آپ خود ایک ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں اور گزر رہے ہوتے ہیں, یو کین دوسروں کا پین بھی پھر فیل کرتے ہیں, ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ what they are living through. اینڈ جو کنڈیشنز لوگوں کے ہیں, لوگوں کے اکیلا کمانے والا جیل میں جب پڑا ہو. I have to quote that one story, طارق مسیح, ایک بندہ مالی وہاں پہ کام کر رہا تھا, I know he was passing from there, اور وہ گزرتے گزرتے بیچارہ وہ پتہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تماشا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, everything he was picked up, اور ابھی یہ کچھ ہفتے پہلے ریلیز, بالکل بچے ڈائلسس پہ اور پتہ نہیں کیا. بالکل it's horrible and he's just one story. اس طرح کی کئی سٹوریز, 2000 سے زیادہ سٹوریز اس طرح, بالکل 2000 سے زیادہ لوگ پہ پک اپ ہوئے تھے, بالکل. 2000 سے زیادہ. اینڈ آل جو دیکھیں خواتین کو تو ہم بہت بات کرتے ہیں بیکاز اوبویسلی پہلے پاکستان میں ہماری ایٹ لیسٹ ہماری جنریشن نے یہ ٹریٹمنٹ نہیں دیکھی, بٹ مردوں کا آئی فیل اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے, بیکاز وہ ایک کفیل جب جیل میں ہے, ایک اسٹرانگر امپریشن دیا ہوا نا ہم نے مردوں کا کہ جنہوں نے کمانا ہے اور یہ کرنا ہے, تو ان کے لیے ہر چیز ایک چینج ہے, ان کا وہ ٹریٹمنٹ ہی چینج ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, لیکن نہیں کیونکہ جتنی ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے اور وہ پریشانی کے پیچھے سے, اور میں نے آئی نو سو مینی پیپل جو کرایہ نہیں دے پائے تھے اینڈ دے ور آن دا روڈ, اینڈ ان کے بچے اسکول نہیں گئے بہت مطلب تقریباً سال سے. وہ اسکولنگ واپس اللہ کرے اسٹارٹ ہو ان سب بچوں کی اور وہ نارمل لائف گزارے, بٹ مجھے لگتا ہی نہیں کہ وہ لوگ جو ٹراما, میں اریسٹ نہیں ہوا تھا کبھی, میں اپنا کور کر رہا تھا سارے ایونٹس, میری جو جاب ہے میں وہ کر رہا تھا, اور میں کور کرتے ہوئے فائدہ یہی سوچتا تھا کہ ان لوگوں کی زندگیاں نارمل کیسے ہوں گی, ناٹ دوز کے جو اریسٹ ہوئے تھے, ایون وہ کاپس, ایون وہ پولیس والے کہ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے, آرڈر فالو کر رہے تھے نا, وہ نارمل کیسے ہوں گے. میں ہمیشہ ان کے بارے میں, ایک سے ابھی ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی ATC میں, کوئی کیس تھا, میں اس کی کوریج کے لیے گیا ہوا, تو someone met me, وہ آیو تھا, میں نے کہا یار مطلب تمہیں نیند کیسے آتی ہے, یقین مانے ہی looked at me کہتا ہے سر بڑی دفعہ عجیب سی سوچ آتی ہے کہ what happened with us, all of us, ہوا کیا ہم سب کے ساتھ. اور یہ ATC میں جو کانسٹیبلز لے کے آتے تھے خواتین مردوں کو کوٹ لکھپت سے, بہت دفعہ کانورسیشن یہ ہوتی تھی, یا جو ATC کا اسٹاف ہے, کورٹ اسٹاف ہے, ان سے یہ بات ہوتی تھی, اینڈ they were all of the view, all of them 90% of them were of the view کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور مجھے یہ کوٹ کیا گیا 2-3 لوگوں کی طرف سے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب ہم یہ کرتے ہیں, اور گھر جا کے جب ہم اپنے بچوں کو, خواتین کو دیکھتے ہیں, اور صبح ہم یہ کر کے آئے ہوتے ہیں. بالکل. اور دیکھیے مطلب آپ ایک سیاسی وابستگی رکھنا, ایک پیسفل پروٹیسٹ میں جانا, وہ کوئی جرم نہیں ہے, اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل کسی نے کیا ہے ڈفرینس کے ساتھ توڑ پھوڑ, آگ لگانا, جلاؤ غلط ہے, کسی بندے کو اجازت نہیں ہے, ہر اس بندے کو سزا دیں جس نے کیا ہے, لیکن جس نے نہیں کیا اس کا ایک دن بھی, اگر 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی آپ نے ضائع کیا جیل میں رکھ کے, تو آپ نے پوری زندگی. اور یہاں پہ لوگوں کا پورا سال جو ہے وہ گزر چکا ہے, اور بہت یہ ان امیجنیبل ایک لاس ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فائنینشیل لاس, لوگوں کی نوکریاں گئیں, ایک جو ٹراما اب ساری زندگی رہے گا, کیونکہ وہ ٹائم واپس نہیں آ سکتا. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں جن کی آپ کو عجیب لگے گا کہ جن کی انگیجمنٹس ہوئی ہوئی تھی اور وہ ٹوٹ گئی, اینڈ یو نو دوز ریلیشن شپس بروک. آئی نو somebody who got divorced because the wife said کہ یہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, اور یہ اب میری زندگی عذاب ہوگی. I do not want to be associated with somebody جو جیل رہ گیا. اور جو خواتین جو unmarried ہیں, ان کا اب ایک ٹراما, ایک ان کے اسٹگما لگ گیا ہے کہ جی یہ تو جیل رہ کے آئی ہے, جو ہماری سوسائٹی میں جیل کو ایون فار اس وہ ایک بہت بڑا اسٹگما. ابھی آپ نے یہ چھیڑ دیا ٹاپک, ابھی ریسنٹلی آئی میٹ سم ون جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں, وہ صاحب بیچارے مجھے بات کرتے ہوئے اسٹارٹڈ کرائنگ. 18 یا 19 مئی کو مجھے بتا رہے تھے کہ میری بیٹی کی شادی تھی, 11 مئی کو میں اریسٹ ہوتا ہوں, اور وہ یہ ادھر لبرٹی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے, نہیں بس پیکڈ اپ اور گھر سے پک ہوئے, آل دیٹ. کہتے ہیں جی تب سے وہ پوسٹ پون ہوتے شادی, میں جیل چلا گیا, وقت گزر گیا, شادی نہیں ہو سکی ایٹ دیٹ ٹائم. جب میں رہا ہو کے واپس آیا ہوں تو وہ شادی میری بیٹی کی جہاں پہ ہونی تھی, منگنی چنگنی ہوئی تھی, وہ ختم ہو چکی تھی. وہی بات آپ والی کہ وہ اگلے جو تھے وہ کہتے تھے اب تو ان کا باپ جیل چلا گیا, پتہ نہیں کیا کیا اس نے, اور یہ فیملی کس قسم کی جیلوں میں جاتے پھر رہے ہیں. اب
عجیب سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جہاں پہ شادی ہوئی تھی وہ پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, JUIF کسی بھی اور سیاسی جماعت کے ورکر ہوں, کل کو کیا انہوں نے گرفتار نہیں ہونا؟ اب تو روایت پڑ گئی نا بھائی. بالکل, اب تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے. اب تو آپ کا رگڑا سب کو لگا کرے گا. جیسے اب ایون ود اس, مطلب میں خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ بہت سے رشتہ داروں نے, بہت سے لوگوں نے انٹریکٹ کرنا چھوڑ دیا, ایز اف ویو ڈن سم تھنگ رانگ. اینڈ ایسے لوگ جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے, کلوز فیملی ممبرز, بہت کلوز فیملی ممبرز, ہر پارٹی پہ آئیں گے, ہر ڈنر پہ آئیں گے, سب سے پہلے آئیں گے. اور ایک بہت کلوز فیملی ممبر از پارٹ آف دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ, اینڈ they didn't bother checking up. اتنا کلوز ریلیشن ہے. بالکل, سو اٹس ویری انفارچونیٹ. چلیے ایک اس طرح کا فیز تھا 9th میں, اور یہ سارا جو کیمپین تھی, جو پولیٹیکل کیمپین اس کے بعد اینڈ ایوری تھنگ, یہ وہ فیز تھی مجھے لگتا ہے پاکستان کو بہت کچھ سکھا کے گئی ہے. بہت پالش کیا ہے اس نے لوگوں کو, نئے نئے لیڈرز نکلے ہیں, لوگوں کو پتہ چلا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ رشتہ داروں کا پتہ چلا, دوستوں کا چلا, تو بہت سارا پتہ چلا ہے. 9th میں نے چینج کیا کیا؟ میں لاسٹ کویسچن آف دس سیشن, 9th میں سے پہلے زندگی کیا تھی, 9th میں کے بعد زندگی کیا؟ آئی تھنک 9th میں سے پہلے ایک سیکیورٹی بلینکٹ تھا جو کہ اب نہیں ہے. دوسرا 9th میں نے آنکھیں کھولی ہیں, جو کہ پہلے بہت سی چیزیں پتہ تھیں, بٹ اب سچویشن جو 9th میں کے بعد ہے وہ پتہ چلا ہے کہ واقعی میں اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. آپ ایک وکیل ہوتے کہہ رہے ہو. میں ایک وکیل ہوتے کہہ رہی ہوں, اور جتنی بے بسی میں نے ججز کے چہروں پہ دیکھی ہے اس پورے ایک سال میں, ATC کے ججز سے لے کے ہائی کورٹ کے ججز میں, سم ٹائمز وہ اپنا چہرہ نیچے گرا کے اور وہ اپنا سر ہلاتے تھے ڈسبلیف میں, بیکاز آبویسلی ان پہ بھی بہت پریشر تھا. اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ اگین اللہ کا شکر ہے, آئی اسٹل کم فرام a privileged background in many ways. میں نے دیکھا ہے کہ ایک عام پاکستانی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. جب ہم 17 خواتین کو کوٹ لکھپت شفٹ کیا گیا, پریزن وین کو کچھ گھنٹے انہوں نے کوٹ لکھپت کی پریمیسز میں لا کے کھڑا کر دیا گرمی میں. پولیس والے, ٹارچر کا ایک طریقہ ہے, ٹارچر کا طریقہ ہے. اینڈ باہر پولیس والے, ایک پولیس والے نے کہا کہ جی ہم 17 خواتین لے آئے ہیں, بتائیں کیا کرنا ہے. ہی واز ٹاکنگ ٹو somebody. دوسرا کہتا ہے ان پنجابی, نہیں خواتین نہ کہہ, بکریاں کہہ, بکریاں. اینڈ دین they started using, اب میں obviously I cannot, abusive language and vulgar language for all the women who were inside. And they kept on saying, بعد میں جب انہوں نے ہمیں شفٹ کیا تو کہ تانوں کنے کیا سی لینڈ کی گیس ہوتے ہیں کی کرن گئے سو. تو وہ میں نے یہ دیکھا ہے اور ایکسپیرئنس کیا ہے کہ ایک عام پاکستانی جس کا, جیسے آپ نے کہا, کوئی جس کا کنیکشن نہیں ہے, جو خود وکیل نہیں ہے, یا جس کے کوئی پولیس میں یا کہیں بھی کنیکشنز نہیں ہیں, اس کے ساتھ وہ فیس کیا کرتا ہے. یہ ایک آنکھیں کھلی ہیں میرے جیسے انسان کے لیے بھی. پتہ تو ہوتا ہے لیکن جب تک آپ ایکسپیرئنس نہیں کرتے وہ آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا. اینڈ آئی سو دیٹ ugly face of the justice system of Pakistan. Actual face, yes. اس میں ایک چیز کا آپ کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جن کو آپ 9th میں سے پہلے روٹین میں اگنور کر دیتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی بلیسنگز جو تھیں وہ آپ اگنور کر دیتے ہیں. اب 9th میں کے بعد ہر چیز آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی. اب آپ کو میگنیفائی ہو کے نظر آئے گی کہ یار میں ہاؤ لکی آئی ایم کہ میرے پاس یہ وقت بھی ہے, ہاؤ لکی آئی ایم کہ میرے پاس یہ پریویلیج بھی ہے. تو جو پہلے اگنور ہوتی تھی اس کو اب آپ انجوائے. بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا از اے پریویلیج, یہ لگژری ہو گئی ہے, لگژری ہے. اینڈ جب آپ ابھی بھی ٹراما ہے, جب آپ سوتے ہیں رات کو, یو فیل لائک کوئی بھی ایک دم سے گھر آ جائے گا. اینڈ وین یو ویک اپ ان دا مارننگ and you're on your bed, alhamdulillah, you're at home. It's a privilege now, and it's that safety. But I wish basic rights ہے ویسے. I know یہ basic rights تھے, fundamental right ہے آپ کا. But I wish اس سے کہیں زیادہ security ہمارا fundamental right. بالکل. But میرے میں at least یہ like you talked about change, میرے میں اب پہلے ٹھیک ہے ایک سوچ تھی, لیکن اب I want to do something which changes all this. ایسے ریفارمز ہم لائیں, اور وی نیڈ دیٹ ان دس کنٹری. کیونکہ یہ دیکھیں آپ, یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا لائک یو سیڈ. اب یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوگا. مجھ سے کل کسی نے ایک سوال کیا کہ جی آپ یہ آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کل اگر PMLN کے ساتھ ہوتا ہے تو will you condemn? I said of course, this is wrong. جو غلط ہے وہ غلط ہے. وہ اس میں پارٹی کی بات نہیں ہے. It is about the basic fundamental rights. کوئی پارٹی بھی ہو. جب مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا تھا کراچی میں, ہم سب نے شور مچایا تھا اس کے اوپر. ایٹ لیسٹ مجھے اپنا یاد ہے, بہت شور مچایا. میں نے غلط کیا بھائی تم لوگوں نے.
جب آپ آؤٹ آف دا وے کسی کو اریسٹ کرتے ہو آپ بالکل غلط کر رہے ہو. اور جو خواتین کو گھسیٹنا، مردوں سے گھسیٹ کے آپ نے اریسٹ کیا، ماریں، یہ سب اٹ از کنڈیمیبل اکراس دا بورڈ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارٹی اینڈ اٹ ول آلویز بی رانگ. Fair enough. Thank you فائدہ, thank you for coming. تھینک یو سو مچ. ناظرین کوشش کریں گے کہ اس سیریز میں میکسیمم لوگ آپ کے سامنے وہ لا سکیں کہ جن کی زندگیاں 9th مہینے کیسے بدلی. میں بار بار ایک چیز کے اوپر ہمیشہ سے ایمفیسائز کرتا ہوں, 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط تھا. جو توڑ پھوڑ ہوئی, جو آگ لگی, کہیں پر بھی ہنگامہ ہوا, کہیں پر بھی کوئی تصویر جلی, کوئی مجسمہ جلا, بالکل غلط تھا. اس کو کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کرتا. ہمارا مدعا صرف ایک ہے کہ 9 مئی نے, ایک دن نے, ایک ایونٹ نے پاکستان کی سیاست اور پاکستانیوں کی زندگی بدل کیسے دی. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے, اس وے آؤٹ کو کھوجنے کی ہمبل سی اٹیمپٹ ہم بار بار لیتے رہیں گے اور آپ کے سامنے وہ تمام سٹوریز لاتے رہیں گے کہ اب اس کے آگے وے فارورڈ کیا ہے, آگے ہم نے کرنا کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.